میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ولی کیسے بنتے ہیں اور ولی کسے کہتے ہیں، ولی کون ہوتا ہے۔ کیونکہ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے، وہ کسی کو بھی ولی کہہ دیتے ہیں۔ ولی ہم کس کو کہہ سکتے ہیں؟ خلاق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ تو یہ ولی ہونے کی پہلی علامت ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیاوی کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اور پھر خلاق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور وہ متقی پرہیزگار ہیں۔ یعنی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ولی کافر نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا ولی ہونے کے لیے متقی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مومن ہم بھی ہیں، آج مومن آپ بھی ہیں، مگر ولی ہونے کے لیے فقط مومن ہونا شرط نہیں ہے، ولی ہونے کے لیے مومن کامل ہونا شرط ہے۔ جو مومن کامل ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا، اور آج کوئی مومن کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مومن کامل کون ہے؟ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کے پیارے صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کونین کے والی خسرب خوباں سیاہ لامکاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وبلدہ والناس اجمعین، کہ جب تک کوئی مومن کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے، جب تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اب جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ حضور سے محبت کرتا ہے، تو ولی ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا مومن کامل ہونا ضروری ہے۔ اور آقا کی دیوانوں، آپ مجھے بتائیں کہ ہم مومن کامل ہیں؟ آپ خود بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی رسول آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابی، مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مگر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو کامل مومن ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو جھوٹا ہوگا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے وہ مومن کامل ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، ولی ہونے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، اتقاء کی دولت پاس میں ہونا ضروری ہے۔ آج متقی ہم بھی ہیں، متقی بہت سے لوگ ہیں، اور دیکھیں متقی ہونے کے 3 درجے ہیں، ایک ادنا درجہ، ایک متوسط درجہ اور ایک اعلیٰ درجہ، اور جو اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔
اب ادنا درجہ کون سا ہے متقی کا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو شرک و کفر اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، یہ متقی ہونے کا ادنا درجہ ہے۔ اور علامہ سید شریف جرجانی اپنی کتاب مشہور و معروف کتاب التعریفات میں لکھتے ہیں کہ متقی ہونے کا متوسط درجہ یہ ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو شرک و کفر اور کبیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی بھی کرتا ہے، یہ متوسط درجہ ہے۔ اور آپ اس سے پتہ لگائیں کہ ہم کس لیول کے متقی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا تو یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ ادنا درجے کے بھی متقی نہیں ہیں، پھر ولی ہونے کا کوئی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور جو متقی ہونے کا اعلیٰ درجہ ہے، حضرت سر سختی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو متقی ہونے کا اعلیٰ درجہ ہے، متقی وہ ہوتا ہے جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت بھی کرتا ہے اور شرک و کفر کبیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، اور ہر کام وہ کرتا ہے جس میں اللہ رب العزت کی رضا ہو۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس میں اس کا مولا ناراض ہو جائے، جس میں اس کا مولا راضی نہیں ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ اعلیٰ درجے کا متقی ہوتا ہے۔ ان کے مرتبے کو حاصل کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ پھر ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ انبیاء ہوں گے اور جو نہ شہداء ہوں گے، مگر ان کا اسٹیٹس دیکھ کر، ان کا مقام دیکھ کر، ان کا مرتبہ دیکھ کر ان کے اوپر انبیاء اور شہداء بے رشک کریں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو بندگان خدا سے محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جو بندگان خدا سے یعنی خدا کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں تو اللہ کے لیے اپنا دوست بناتے ہیں، کیونکہ آقا کے دیوانوں اگر آج کوئی کسی سے دوستی کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے دوستی کرتا ہے تاکہ مجھے مال مل جائے، تاکہ مجھے عزت مل جائے، تاکہ مجھے وقار مل جائے، مگر میرے آقا کے دیوانوں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، وہ اگر کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، اگر وہ کسی کو اپنا پیارا بناتا ہے تو محض اللہ کے لیے پیارا بناتا ہے، محض اللہ کے لیے وہ کام کرتا ہے، محض اللہ کے لیے وہ محبت کرتا ہے، اپنی زندگی کو محض وہ اللہ کے لیے گزارتا ہے۔ تو آقا کے دیوانوں یہ ولی ہیں، پھر ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اس سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جبرائیل کو بلاتا ہے اور جبرائیل سے ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ آقا کے دیوانوں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آج پوری دنیا کرتی ہے، تو غوث اعظم کا یہ مقام، غوث اعظم کی یہ شہرت کسی دنیا دار نے انہیں نہیں دی ہے بلکہ پروردگار نے دی ہے۔ آج پوری دنیا خواجہ غریب نواز کا ذکر کرتی ہے، صابر کلیری کو یاد کرتی ہے، اعلیٰ حضرت کو یاد کرتی ہے، تاج الشریعہ کا ذکر کرتی ہے، تاج الشریعہ کا نام لیتی ہے، تو ان کا یہ مرتبہ کیسے ہے؟ کیونکہ ان کی شہرت کو کسی دنیا دار نے بلند نہیں کیا ہے بلکہ خود پروردگار نے بلند کیا ہے۔ آقا کے دیوانوں جب اللہ رب العزت کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے، خود جبرائیل سے ارشاد فرماتا
فرماتا ہے اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو، اور آسمان میں اعلان کر دو کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ اب حسب الحکم جبرائیل امین آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں اے میکائیل فلاں بندے سے محبت کرو، کیونکہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت جبرائیل کو بلاتا ہے اور جبرائیل سے ارشاد فرماتا ہے جاؤ جبرائیل دنیا میں اعلان کر دو کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ اب حسب الحکم حضرت جبرائیل امین پوری دنیا میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ ہمیں جبرائیل نظر نہیں آتے، مگر آج جو اللہ والوں کا نام پوری دنیا لیتی ہے، آج جو اللہ والوں کا ذکر پوری دنیا کرتی ہے، آج جو غوث اعظم کا ذکر پوری دنیا کر رہی ہے، کیونکہ ان کی شہرت کا اعلان خود جبرائیل امین نے کیا ہے۔ آقا کے دیوانوں آج لوگ شہرت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے شہرت مل جائے۔ آقا کے دیوانوں اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے پیار کر لو، اپنے مولا کو راضی کر دو، پھر تمہاری شہرت کا اعلان کوئی دنیا دار نہیں کرے گا بلکہ جبرائیل امین کریں گے، کیونکہ جس سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اس کی شہرت کا اعلان کرواتا ہے اور جبرائیل کے ذریعے کرواتا ہے، تو یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ آج لوگ کامیابی کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے، ہمیں کامیابی مل جائے۔ آقا کے دیوانوں پیسے والوں کے پاس میں کامیابی نہیں ہے، حکومت والوں کے پاس میں کامیابی نہیں ہے، دولت والوں کے پاس میں کامیابی نہیں ہے، کیونکہ اگر بادشاہت کی بنیاد پر کامیابی ہوتی تو فرعون کامیاب ہوتا، اگر حکومت کی بنیاد پر کامیابی ہوتی تو نمرود کامیاب ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے فرعون کامیاب نہ ہو سکا، نمرود کامیاب نہ ہو سکا، یزید کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ انہوں نے اپنے مولا کو ناراض کر دیا، اپنے مولا کو راضی نہیں کیا۔ آقا کے دیوانوں اور جس کے پاس میں مال نہ تھا، جس نے جنگل میں جا کر 40 سال تک اپنی زندگی کو گزارا ہو اور جس نے پتوں کو کھایا ہو، جب پیاس لگتی تھی تو تالاب کا پانی پیا ہو، آج اس عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا ذکر پوری دنیا کرتی ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ غوث اعظم نے کسی دنیا دار کو راضی نہیں کیا، پروردگار کو راضی کر لیا ہے، اور جو اپنے مولا کو راضی کر لیتا ہے اس سے پوری دنیا خود بخود راضی ہو جاتی ہے۔ آج ہم دنیا دار کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ آقا کے دیوانوں اگر راضی کرنا ہے تو اپنے مولا کو راضی کرو، اگر راضی کرنا ہے تو اپنے مولا کو کرو، اگر پیار کرنا ہے تو اپنے مولا سے کرو۔ اگر ایک بار تمہیں اللہ رب العزت سے پیار ہو گیا اور تم نے اپنے مولا کو راضی کر لیا، اس کے بعد میں تمہیں شہرت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد میں تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں سب کچھ عطا کرتا ہے۔ وہ تمہیں اتنا دے گا کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو آقا کے دیوانوں متقی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ رب العزت تمہیں اتنا دے گا کہ تم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرو۔ آقا کے دیوانوں کیونکہ جو ولی ہوتا ہے، ولی بننے کے لیے اللہ سے محبت ہونا ضروری ہے، اپنے مولا کو راضی کرنا ضروری ہے، تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا ہر کام ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اس کا مولا راضی ہو جائے۔ جس کام میں اس کا مولا ناراض ہوتا ہے وہ اللہ کا مقدس بندہ وہ کام نہیں کرتا۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں، بیہقی شریف کی روایت ہے، حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے، اور جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی سے دوستی کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی سے دشمنی کرتا ہے۔ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ اس کا دوست ہوتا ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے وہ اس کا دشمن ہوتا ہے۔ تو آقا کے دیوانوں اگر آپ نے اپنی زندگی کو اس طریقے
سے گزارا، اس سے دوستی کری، اس سے پیار کیا کہ جس سے اللہ رب العزت پیار کرتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اس سے دشمنی کی جس کو اللہ رب العزت اپنا دشمن بتاتا ہے، تو اللہ رب العزت آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے فقط اس لیے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے لیے وہ کام کرتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ رب العزت راضی ہو جائے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے اللہ رب العزت کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ تو آقا کے دیوانوں، اگر دنیا کے اندر مرتبہ چاہتے ہو، آقا کے دیوانوں اگر دنیا کے اندر وقار چاہتے ہو، اگر اسٹیٹس چاہتے ہو، اگر بلندگی چاہتے ہو، تو ایسا کام کرو جس میں تمہارا مولا راضی ہو جائے، ایسا کام مت کرو کہ جس میں تمہارا مولا راضی نہ ہو۔ اللہ کے کریم صلی اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسا کام کرو جس میں مولا راضی ہو جائے۔